سکا باپ اپنی حقیقی بیٹی کو 7 سال تک اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ بیٹی نے تنگ آ کر باپ کی جان لی، کمرے میں گڑھا کھودا اور دفن کر ڈالا۔ وہ جب بے ہوش ہو گیا، کلہاڑا پکڑ کے گردن میں مارا ہے، تو اسے گھر میں مٹی تھی اس میں دفنا دیا۔ شاہد نامی کالر کال کرتا ہے کہ میرے گھر کے سین میں نا ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو ہمیں نا وہ نا ایک ہڈیوں کو ڈھانچہ ملتا ہے مٹی میں دبی ہوئی۔ وہ میرے باپ جو تھے نا مسلسل 7 سال سے نا زیادتی کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اس کی جو سگی بیٹی ہے وہی اس کی قاتل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں جڑا والا کے ایک نواحی گاؤں کے تھانے لنڈیا والا میں، جہاں پہ ایک اندھا قتل ہوا۔ ایک باپ اپنی سکی بیٹی کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا، اس کو اپنی حبس کا نشانہ بناتا رہا۔ آخرکار اس نے ایسا کیوں کیا؟ آئیے اس کیس کے اصل حقائق جانتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نہید۔ نہید، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سکے باپ تھے؟ جی۔ کیا ہوا تھا؟ کیوں مارا ہے آپ نے اپنے باپ کو؟ وہ میرے باپ جو تھے نا مسلسل 7 سال سے نا زیادتی کا نشانہ بنا رہے تھے، اس وجہ سے۔ تو گھر میں اس ٹائم کوئی موجود نہیں ہوتا تھا جب وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرتے تھے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا ہوتا۔ والدہ کہاں پہ تھی آپ کی؟ والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تو 2 بھائی تھے میرے، وہ جیل میں تھے، اچھا، تو میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو شادی نہیں ہوئی تھی نہید آپ کی؟ ہوئی تھی شادی، 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی، تو نا میرے فادر نے نا میری ڈیورس کروائی اور بعد میں مجھے اپنے گھر لے آئے۔ تو گھر لا کے تو زیادتی کا نشانہ۔ گھر میں کوئی ایسا بڑا نہیں تھا جس کو آپ بتا سکتی اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے؟ میری ایک پھپھو تھی، میں نے انہیں بتایا تھا کیا بتایا تھا آپ نے؟ کہ یہی کہ میرے سکے والد ہیں، میرے ساتھ ایسا ایسا کرتے ہیں، تو وہ آگے سے خاموش ہو جاتی تھی، اس نے کوئی اسٹینڈ نہیں لیا میرے لیے۔ مطلب آپ کو وہ خاموش کروا دیتی تھی کہ یہ بات آپ نے کسی سے نہیں ہاں کرنی؟ جی، ایسے ہی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جس دن آپ نے اپنے باپ کو مارا ہے، کس چیز سے مارا ہے؟ بس وہ نشہ کرتے تھے، اس کے میں نے جیب میں دیکھا کہ گولیاں ہیں، تو میں نے دودھ میں ملا کے وہ دے دی انہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی جب بے ہوش ہو گیا، کلہاڑا پکڑ کے گردن میں مارا ہے، تو اسے گھر میں مٹی تھی اس میں دفنا دیا۔ ٹھیک ہے، مٹی میں دفنا دیا۔ اس ٹائم ذرا یہ ذہن میں نہیں خیال آیا کہ آپ ایک لڑکی ہیں اور اپنے باپ کا قتل کر رہی ہیں؟ بے شک اس نے غلط ہی کام کیا تھا، کیونکہ اتنے سال سے غلط کر رہا تھا میرے ساتھ، تو پھر کوئی ایسا خوف نہیں تھا آیا۔ ٹھیک ہے۔ 3 مہینے تک آپ نے اپنے باپ کو مٹی میں دبائے رکھا ہے۔ ہاں گھر جی۔ میں ڈر، اکیلی تھی تو ڈر نہیں لگتا تھا؟ نہیں، ڈر نہیں لگتا تھا کئی کسی قسم کا؟ نہیں۔ تو گھر میں جب لاش ظاہری دفنائی ہو تو اسمیل تو آتی ہے، ہاں جی۔ تو کتنی دیر بعد گھر سے بو آنی شروع ہو گئی تھی؟ 1 منتھ بعد، 2 منتھ بعد گھر میں سے اسمیل ہاں آنی جی، شروع ہو اسمیل آ رہی گئی؟ تھی۔ پھر کیسے پتا چلا؟ گھر میں تو کوئی تھا نہیں، تو کیسے آپ کو پتا، محلے والوں کو، گھر والوں کو پتا چلا کہ باپ کا قتل ہو گیا؟ کسی کو بھی نہیں پتا تھا، بس بھائی آیا جیل میں سے چھوٹ کے، اس نے تلاش شروع کی، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا چل گیا، کوئی قمیض سے پتہ چلا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے گھر میں کھودنا شروع کیا، دیکھا تو ہڈیاں اسے ملی۔ کیسے شک کیسے ہوا نہید کہ آپ نے ہی والد کا قتل کیا ہے؟ بس جب پولیس والے آئے، انہوں نے پوچھ گچھ شروع کر دی، تو آہستہ آہستہ پھر جب آہستہ آہستہ رشتہ داروں میں بات گئی، گلی محلوں میں بات گئی، تو پھپھو نے پھر آہستہ آہستہ بتا دیا کہ ایسے ایسے 1-2 دفعہ اس نے مجھے بتایا تھا، تو میں نے کوئی اس کی بات نہیں مانی، تو پھر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا پولیس والوں کو۔ تو جب پتہ چلنا، میں گھر سے بھاگ گئی، پھر تھوڑے سے بعد میں نے خود ہی جا کے نا پولیس والوں کے سامنے اقرار کر لیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں مزمل صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور اس کیس کے اصل حقائق جانتے ہیں، جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ بھی کر رہے تھے۔ فرسٹ آف آل سر بتائیے گا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ یہ ایسے ہے کہ 10 نومبر کو ایک 15 کی کال موصول ہوتی ہے کہ شاہد نامی کالر کال کرتا ہے کہ میرے گھر کے سین میں نا ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم پہنچتے ہیں، میں SHO صاحب تھے، DSP صاحب سرکل جڑا والا تھے، تو ہم وہاں جب پہنچتے ہیں تو ہمیں نا وہ نا ایک ہڈیوں کو ڈھانچہ ملتا ہے مٹی میں دبی ہوئی تھی۔ تو ہم ادھر نا ایز یوزول جو فرانسک ٹیم ہے ہم وہ بلواتے ہیں، وہ کلیکٹ کرتے ہیں ہم ساری۔ تو
وہ جسٹ ناقابل شناخت ہڈیاں تھیں. تو وہ کلیکٹ کر کے جب سارا وہ ایک نامعلوم افراد کے خلاف ہم پرچہ درج کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہمارے جدید ٹیکنالوجی اس کی مدد سے اور جو پرسنل ہمارے جو ریسورسز ہوتے ہیں اپنے جو مخبر ٹائپ ہوتے ہیں ان کے تھرو ہم نے کام کیا. تو انچار انویسٹیگیشن صاحب جو تھے اس کیس کو لیڈ کر رہے تھے, جس کی سربراہی ایس ایچ او صاحب فرما رہے تھے, اس ٹیم میں میرے ساتھ شاہد کانسٹیبل اور شہادت کانسٹیبل بھی تھے. ہم 4 ممبر تھے اس ٹیم میں اور اس کی سربراہی ایس ایچ او صاحب کر رہے تھے. تو ہمیں ایک دن کسی مخبر نے اطلاع دی کہ جو اس کی بیٹی ہے وہ مشکوک ہے اس کیس میں. تو ہم اس کو تھرولی انٹروگیٹ کیا. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی جو سگی بیٹی ہے وہی اس کی قاتل ہے, تو وہ ہم نے تھرو لیڈی کانسٹیبل ساتھ لے کر وہ ہم اس کو ادھر لاتے ہیں تھانے میں. تو اس کو پراپرلی انٹروگیٹ کرتے ہیں. تو جو اس کی وجہ ہے قتل کی, وہ یہ سامنے آتی ہے کہ اس کا باپ اس کو آلموسٹ 7-8 سال سے اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا, سگا باپ. تو ایکچولی اس کی شادی ہوئی ہے یعنی کہ 4-5 سال پہلے. تو اس کے والد نے اس کا گھر نہیں بسنے دیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ تب اس نے کمپلین کی اس چیز کی آگے کہ اپنے بھائیوں سے, جیسے کہ اس نے بولا ہے کہ میرے بھائی بھی ہیں, تو کیا اس نے اپنے بھائیوں کو آگے بتایا تھا کہ میرا والد میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے, مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا ہے؟ نہیں, اس نے پہلے کبھی کسی کو نہیں بتایا. جو ویسے ہمیں ویسے پتہ چلا ہے اس کا جو ایک بھائی ہے وہ آلریڈی قتل کے مقدمے میں جیل میں ہے. دوسرا بھی بھائی اس کی یعنی کہ اس کی سرگرمی وہ جو ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی انلیگل تھیں, وہ بھی جیل میں رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کے 2 ہی بھائی تھے, تو وہ گھر میں رہتے نہیں تھے. تو اس کی والدہ بھی نہیں رہتی تھی, تو اس لیے وہ کسی کو بتا نہیں سکی. تو وہ کافی زیادہ ڈپریس تھی, تو اس وجہ سے اس نے. اور تفتیش میں یہ بات واضح طور پہ ثابت ہوئی ہے کہ اس کا باپ اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا اور پچھلے 5-7 سال سے بنا رہا تھا. جی بتائیے گا کہ لڑکی نے کیا بتایا ہے کہ کب اس نے مرڈر کیا تھا اور کس طرح اس نے پلاننگ کی, کس چیز سے اس نے مارا ہے اپنے باپ کو؟ ایسے وہ کہتی ہے کہ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے اس کا والد گھر آیا ہے. تو اس کے کپڑوں سے نشہ آور گولیاں ملی ہیں. تو اس نے وہی نشہ آور گولیاں اپنے والد کو کھلا دیں, جس سے وہ یعنی کہ سو گیا. تو اس نے گھر میں رکھے ہوئے ایک کلاڑی سے اس کی گردن کاٹی اپنے والد کی. تو گردن کاٹ کے اس نے پہلے یعنی کہ کمرے میں چھپائی ہے لاش. تو اس کے تقریباً 1 ماہ بعد اس نے وہی لاش, جب گھر سے بدبو آ رہی تھی تو اس نے وہی لاش بارسین میں مٹی میں دبا دی. ٹھیک ہے, جب آپ کو 15 پہ کال موصول ہوتی ہے اور اس کا بیٹا ہی وہ کرتا ہے, تو جب ہم موقع پہ پہنچے تو آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ ہم نے وہاں پہ جب ہم گئے تو وہ مٹی میں مٹی یعنی کہ کٹھی ہوئی تھی. اس میں ہمیں تو جسٹ ایک یعنی کہ ہڈی نظر آئی ہے. تو ہم نے فرانسک ٹیم والوں کو بلایا ہے, انہوں نے پھر وہ مٹی کو کھودا تو اس میں سے کافی ساری وہ ہڈیاں برآمد ہوئی ہیں, قابل شناخت تھیں. تو جو اس کا بیٹا اس نے اس کے اپنے ابو کو اپنے کپڑوں سے یعنی کہ جو اس کی کپڑا تھوڑا سا ٹکڑا ملا اس سے پہچانا کہ یہ میرا والد ہے.